یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ یوریشیا یا یورپ اور ایشیا کے ممالک کے ممتاز ترین 9 ممالک کے سربراہان پاکستان اس کانفرنس کے موقع پر تشریف لائیں گے۔ روس اور چین کے وزرائے اعظم بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح ایران، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان اور ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس سینٹرل ایشیا کے، ان کے سربراہان اور بھارت کے وزیر خارجہ، یہ تمام جو مہمان پاکستان تشریف لا رہے ہیں، پاکستان اس دوران پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بنے گا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ہم پاکستان کو یوریشیا کے ڈپلومیٹک سین کے اوپر اور عالمی ڈپلومیٹک سین کے اوپر اس کے مقام کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ہم ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے باہمی تجارتی تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ایسا موقع ملکوں کے پاس کبھی کبھی آتا ہے، اور جو کامیاب ملک ہیں وہ ان مواقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم اس موقع پر جب تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اسی اپنے دورے کے ساتھ ایک اضافی دن پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل وزٹ کا بھی رکھا ہے۔ ان کا 14 اکتوبر کو پاکستان کی قیادت کے ساتھ پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات کے اوپر بات چیت کے دور ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے چین کے وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ آج سے تقریباً 11 برس قبل 2013 میں ہوا تھا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ہمارے سب سے قریبی دوست ملک اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں ہمارے ساتھی ملک کے وزیر اعظم پاکستان 11 سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا فرض ہے کہ ہم چین کے وزیر اعظم کے لیے اور جو SCO میں مہمانان گرامی آ رہے ہیں ان کو پاکستان کی بہترین میزبانی پیش کر کے پاکستان کے امیج کو دنیا میں اجاگر کریں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ عالمی اہمیت کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے یا سربراہی اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے، جو کہ بجا طور پہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، تحریک انصاف یا جسے میں تحریک انتشار کہوں گا، اس نے 15 اکتوبر کو جس مظاہروں کی کال دی ہے، اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی اور تحریک انصاف کی ان سیاست دہشت گردی کی کالز میں مماثلت ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہے، جہاں ایک طرف وہ دہشت گردوں کو بارود کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہیں وہ PTI کو بھی پاکستان میں افراتفری اور انتشار پیدا کر کے پاکستان کے کلیدی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں نہایت درد مندی کے ساتھ PTI میں شامل ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی اچھے جذبے کے تحت یا کسی معصومیت کہہ لیجئے یا سیاسی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس امید پہ ساتھ دے رہے تھے کہ شاید PTI کوئی تبدیلی یا پاکستان میں کسی ترقی کی علامت ہے، ان کے سامنے اب یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ 2014 میں بھی PTI نے چین کے صدر کا دھرنوں کے ذریعے دورہ مؤخر کرایا تھا اور مسلسل اس دوران کوشش کرتی رہی دھرنوں کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، افراتفری کے ذریعے کہ CPEC کا منصوبہ ڈیریل ہو سکے۔ اور 2018 میں جب وہ RTS سسٹم کے ذریعے اقتدار میں آئی تو اس کا پہلا نشانہ بھی CPEC تھا۔ انہوں نے CPEC منصوبوں کے خلاف نہایت سکینڈلس الزامات، جھوٹے الزامات لگا کر
چینی سرمایہ کاری کو پاکستان سے دوسرے ملکوں کی طرف منتقل ہونے پہ مجبور کیا. اور اب پھر جب ہم نے سی پیک فیز 2 کا عمل شروع کیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ چین کے دورے کے موقع پر چین پاکستان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ فیز 1 سے زیادہ پرجوش ہو کے اس سے زیادہ طاقتور فیز 2 سی پیک کا شروع کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تحریک انصاف کی صفوں میں پھر کھلبلی مچ گئی اور وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پاکستان میں جو اقتصادی ریکوری کا عمل شروع ہوا ہے، جس کا ثبوت آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اقتصادی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کی معیشت ان زخموں سے اب صحت یاب ہو رہی ہے جو پی ٹی آئی کے 4 سالہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا کر کے لگائے تھے. تو ایک دم پھر پی ٹی آئی کی جارحانہ، پرتشدد اور پر انتشار کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا پاکستان ان سب چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر شکایت یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے تو ہم سب نے بھی اسی لیڈر کی جھوٹے مقدموں میں جیلیں بھگتی ہیں. اگر کسی شخص کو کسی مقدمے میں جیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی عدالتوں کے سامنے صاف طور پہ پیش کرے اور اپنی بے گناہی ثابت کر کے خود کو بری کرائے. میں نے خود پی ٹی آئی کا وہ تشدد بھرا دور دیکھا، وہ جھوٹ بھرا دور دیکھا اور وہ تمام سختیاں جھیلیں مجھ سمیت مسلم لیگ نون کے اوپر سے لے کے نیچے تک اکابرین نے وہ تمام جیلیں بھگتیں. نواز شریف صاحب نے جیل بھگتی لیکن ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی. شہباز شریف صاحب نے جیل بھگتی، ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، پیپلز پارٹی نے کبھی ریاست سے لڑائی نہیں لڑی. کیا کوئی شخص پاکستان کی ریاست سے بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں سے کہے کہ آپ رسیدیں پیش کریں، اگر اسے کہا جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی وہ ٹرانزیکشن جو پاکستان کے خزانے میں آنی چاہیے تھی، آپ نے کسی ایک اپنے دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں اسے منتقل کر دیا تاکہ اس کا فائدہ وہ اٹھا سکے، اور اس کے عوض آپ نے اس سے فائدے حاصل کیے. تو اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس الزام میں اپنی بے گناہی ثابت کریں تو اپنی بے گناہی ثابت کریں، ملک اور ریاست کے ساتھ دشمنی نہ کریں. اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے کے جو تحائف لیے ان کو نہایت کوڑیوں کے بھاؤ کی قیمت لگوا کے مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنی جیبوں میں پیسے ڈال لیے اور اس کی رسیدیں پیش کریں، اور آپ بوگس رسیدیں پیش کرتے ہیں جبکہ آپ ساری دنیا کی کردار کشی کرتے تھے کہ رسیدیں پیش کرو، رسیدیں پیش کرو، اور اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ ریاست کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں، آپ پاکستان کے مفادات پہ حملہ آور ہوتے ہیں. آپ کے خلاف فائنینشیل ٹائمز نے آج سے 2 سال پہلے خبر شائع کی کہ آپ نے چیریٹی کے پیسوں سے اپنی سیاسی مہم چلائی. آپ نے شوکت خانم کے نام پر پیسے اکٹھے کیے لیکن اس پیسوں کو اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا. اگر آپ سچے تھے تو فائنینشیل ٹائمز کے خلاف آج تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چلا ہے، 1.5-2 سال کا، آپ نے کیوں نہیں آج تک مقدمہ کیا؟ آپ کے لیے ہر جرم جائز ہے، اور اگر آپ کو آپ کے جرائم کے بارے میں پوچھا جائے تو بجائے یہ کہ آپ اس کا جواب دیں، آپ پاکستان کی ریاست پہ حملے شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی قابل اقدام ہے.